prayer. میں کئی دفعہ سے میں نے اپنی لائف میں محسوس کیا ہے کہ I couldn't pray for more than 15 minutes. Sometimes you don't feel like. کیا ہوتا ہے کہ بیٹھیں دعا کریں, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے, جب پہلے کی بات ہے کافی پہلے جب نئے نئے ایماندار بنے تو کیا ہوا کہ what used to happen کہ when میٹنگ میں بیٹھنا تو پاسٹر صاحب میٹنگ لیڈ کرنا شروع کر دیتے تھے اور ہم ذہن بنانا شروع کر دیتے تھے, okay, if he's gonna ask me to pray before the message, I will say these words. اور کئی دفعہ ہونا ہے کہ میسج شروع ہو جانا, وہ پریئر ساری ضائع ہو جانی. پھر ہم نے شروع کیا اچھا میسج کو غور سے سنتے ہیں, because if he'll ask me after the message, I will quote the things from the message. میں میسج میں سے جو باتیں کہیں گے ان میں سے جملے چن کے اچھے اور پھر میں وہ پریئر میں کہوں گا. وہ پھر نہیں انہوں نے کہنا کئی دفعہ وہ چندے کی دعا کروا دینی اینڈ پہ بالکل, تو وہ ایک دم یاد ہی نہ آنا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پریئر از بگر تھنگ دین دیٹ. پریئر جو ہے اس چیز سے کہیں زیادہ بڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پریئر جو ہے وہ خدا سے بات کرنا ہے, کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. اور اگر میں آپ سے بات کروں, ٹھیک ہے, آپ سے باتیں کرتا چلا جاؤں, لیکن آپ اگر کچھ کہنے لگیں تو میں اگر نہ سنا پھر بھی میں کرتا چلا جاؤں, آپ کیا کہیں گے اس کو کہ یہ روڈ ہے نا, غلط ہے, ایٹیکیٹس نہیں ہے. پریئر جو ہے وہ ایک ٹو وے تھنگ ہے, اٹس لائک کنورسیشن, ٹاکنگ اینڈ لسننگ بیک. ٹھیک ہے, تو دعا جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اٹ از ٹیوننگ ان ود گاڈ. ریڈیو کی ایک جیسے ٹیوننگ نہیں کر دیتے اسٹیشن, سن رائز پڑھ لے 1458, ٹھیک ہے, جسٹ لائک دیٹ وین وی ٹیون ان ٹو گاڈ, جب ہم ایک تال ہو جاتے ہیں, ایک روح ہو جاتے ہیں خداوند کے ساتھ. اور پولس کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی کسی کسبی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور ایک تن ہو جاتا ہے, اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا جو ہے ہماری ویسی ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کے ساتھ ایک سر میں, ہماری سر اس کی سر کے ساتھ مل جائے. جیسے آنٹی جی نے ابھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جب ہم اس میں ڈیپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. Getting tuned in with God is the prayer. اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جو بزرگ ہیں یا فلانا پادری صاحب جو ہیں, جو پادری ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, خدا ان کی دعا سنتا ہے, معجزے کرتا ہے, لیکن ہم کریں گے تو شاید نہیں ہوگا. لیکن whoever comes in the presence of the Lord, اس کی دعا سنی جائے گی. 7 سٹیپس آپ کو بتائیں گے کہ پریئر کیسے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی. فرسٹ, اگر آپ کے پاس پین ہے تو لکھ لیجئے, اسٹاپ سننگ. گناہ کرنا بند کر دیں. اس کو بیک اپ کروں گا میں پیسج سے, Psalm 66:18. Psalm 66:18 زبور کی کتاب, اس کا 66واں باب اور اس کی 18ویں آیت. زبور کو پنجابی میں کہتے ہیں, ہاں جی, پجنا ولی یا پجن سید. ٹھیک ہے, سو زبور کی کتاب پجنا ولی, پجن سید 66 چیپٹر اور اس کی 18. یہاں پہ کیا لکھا ہے اردو میں, پہلے میں پڑھوں گا. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ if I regard iniquity in my heart, Lord will not hear me. جب ہمارے دل میں بدی ہوتی ہے, جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند ہماری دعا نہیں سنتا. obey me. اور خداوند نے کہا تھا کہ آج میں آسمان کو اور زمین کو گواہ بناتا ہوں تمہارے خلاف, برکت کو اور لعنت کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اور جو ہے زندگی اور موت کو رکھتا ہوں. اور لکھا ہے کہ تم پھر پکارو گے اور میں تمہاری سنوں گا. چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے تو مجھے پکارے گا اور میں تیری دعا کو سنوں گا. Because you have given your heart to me, I will listen to your prayers. خداوند سنتا ہے کس کی؟ جو گناہ سے باہر آنے کی کوشش کرے, ریپینٹ کرے جب ہم. اور اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو پھر خداوند ہماری دعا کو نہیں سنے گا, ہماری دعائیں بلاک ہو جاتی ہیں. اور گناہ کیسا ہے؟ گناہ جو ہے انسان کے دعا کے آگے لوہے کے آسمان کی طرح بن جاتا ہے, like the heaven of iron, it blocks your prayer. آپ دعا کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں واپس آ رہی ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, اور شاید میری آواز سنی نہیں جا رہی. لیکن before
we ask Lord, we must stop sinning. گناہ جو ہے دعاؤں کو بڑی عجیب طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اور کلام گناہ کیا ہے؟ خداوند کے حکموں کو توڑنا، خداوند کے حکموں کو نہ ماننا اور اوبیڈینس نہ کرنا، خداوند کی حضوری میں نہ چلنا اور اس کے جو ہے کلام پر عمل نہ کرنا گناہ ہے. اور جب ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تو خداوند ہماری دعائیں بالکل نہیں سنتا اور وہ ہمیں پھر سرزنش کرتا ہے، ہمیں پھر اس سکھانے کی کوشش کرتا ہے. سیکنڈ تھنگ، آسک، سیک اینڈ ناک. مانگیں، تلاش کریں اور پھر کھٹکھٹائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سانو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں گی. کیوں؟ کہتے ہیں جی خدا پھر کائے کا خدا ہے اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا، people say what sort of God he is if he doesn't know what do we need. کبھی سنا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں جی سارے اگر خدا ہی نہیں پھر جیتے انہوں پتہ ہی نہیں ساری دعا، اس لیے اسی کیوں کریے دعا. I don't pray. لیکن بائبل ایسا نہیں کہتی. میتھیو 7:7 ایک اور رسول، مانگو تو تم کو دیا جائے گا. کیا لکھا ہے؟ کہ مانگو. ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ ایسے ہی زبردستی نہیں دودھ پلاتی، جب وہ روتا ہے تو دودھ پلاتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے. اگر بچہ سکون نہ ستا رہے گا ماں کو فکر ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے گھر کے کام کرتی چلی جائے گی. آسک اینڈ یو ول بی گیون. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. اور خداوند بھی تو ہمارے ماں کی طرح ہے جو تسلی دیتا ہے، باپ کی طرح ہے جو تسلی دیتا ہے. So we have to ask. ہمیں اس سے مانگنا پڑے گا. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے محبوب کو سوتے میں اپنے پیارے نو نیندر چی دے دیتا ہے، لیکن کس کو؟ پیارے کو، محبوب کو. سو بات یہ ہے کہ یا تو پھر محبوب بن جائیں یا پھر مانگیں. اور پھر کیا لکھا ہے کہ ڈھونڈو تو تم پاؤ گے. دوسرا 2.2 ڈھونڈو، سیکھ. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. دعا کے لیے پھر ہمیں ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے. ادھر ادھر مارے کئی دفعہ پھرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی اور اچھی جگہ پر جا کر ہمیں جو ہے وہ تسلی ملتی ہے. بعض اوقات ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے خداوند کو. اور تیسری بات یہ کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. We have to knock on the doors of heaven to get the praise done. ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. اور دروازہ کیسے کھٹکے گا؟ جب ہم ایمان رکھیں گے، جب ہم کلیم کر لیں گے. لکھا ہے کہ جو بھی جب دو لوگ مل کر زمین پر کسی چیز کو باندھ دیں گے آسمان پر بند جائے گی، اور جو زمین پر کسی چیز کو کھول دیں گے آسمان پر کھل جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ faith is needed. So افیکٹو دعا میں یہ چیز ہونی چاہیے. سیکنڈ اسٹیپ، آسک، سیک اینڈ ناک. مانگیں، ڈھونڈیں اور پھر دروازہ کھٹکھٹائیں. تیسری چیز، موٹیوز، نیت. کس نیت کے ساتھ ہم مانگتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہے خداوند سے مانگنے کے لیے؟ دل بڑا ہیلا باز اور لا علاج ہے، کلام میں لکھا ہے. خداوند دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. جیرمیہ 17:9 The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? ہمیں اپنے موٹیو کو چیک کرنا ہے، ہمیں اپنی نیت کو دیکھنا ہے. جب ہم پاکستان میں تھے، میں اور میرا بھائی ساری فیملی ادھر تھے، تو ہم ویزے کی اپلیکیشن دی تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ سچ نہ بولنا کہ آپ کی فیملی ادھر رہتی ہے، کیونکہ وہ ویزا ریفیوز کر دیں گے. کیونکہ ہوتا ہے آپ کے نا اگر وہاں پہ پیرنٹس وغیرہ ہوں اس طرح. تو ہم اسٹوڈنٹ کے لیے آنا تھا